وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراب مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ کون مکان رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، گزشتہ جمعہ میں جو تقریر کی گئی تھی، اگر وہ ذہن و دماغ میں حاضر ہو، اس سے آگے کی گفتگو شروع کی جاتی ہے. ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ نمودار ہوئی. یوں تو حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے عمل کا جب پہلا مہینہ آیا، ایک حسین و خوبصورت شخصیت لمبے قد کے، جن کے چہرے سے نور کی کرن پھوٹ رہی تھی، انہوں نے آ کر مجھے اطلاع دی، آمنہ تمہیں مبارک ہو، امرت برسول اللہ، تمہارے شکم میں اللہ کا مقدس رسول جلوہ گر ہو چکا ہے، اور جب ان کا ظہور ہو ان کا نام محمد رکھنا. حضرت آمنہ نے عرض کیا، حضور آپ ہیں کون؟ فرمایا، میں انسانوں کا باپ ابو البشر آدم ہوں. مختصر یہ کہ پہلے مہینے میں حضرت آدم، دوسرے مہینے میں ماہ ربیع الاول کے حمل کے دوسرے مہینے میں حضرت شیش علیہ السلام، تیسرے مہینے میں حضرت ادریس علیہ السلام، چوتھے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام، پانچویں مہینے میں حضرت ہود علیہ السلام، چھٹے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ساتویں مہینے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، آٹھویں مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، نویں مہینے میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت آمنہ کو بشارت دی کہ آمنہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے شکم میں امام النبیین رحمۃ للعالمین جلوہ فرما ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ربیع الاول کی جب 12ویں تاریخ آئی تو میں نے عجیب عجیب منظر دیکھا. فرحت بخش خواب، انبساط اور خوشخبری دینے والے فرشتے مسلسل آ کر مجھے بشارتیں دیتے رہے، یہاں تک کہ جب 12ویں شب آئی اور مجھے درد ذہ کا احساس ہوا، تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک شناسہ عورت سے کہا، مکہ میں چلی جاؤ اور کسی دائی کو بلا لو. حضرت آمنہ کے ارشاد پر وہ شناسہ عورت گئی، مگر مکے کے دائیوں نے آنے سے اس لیے انکار کر دیا
کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یتیم ہیں اور ہمیں کچھ ملنا نہیں ہے۔ جب حضرت آمنہ کو پتہ چلا کہ دایا نے آنے سے انکار کر دیا تو آپ کا چہرہ اتر گیا۔ آپ گھر میں اکیلے تھی، ساس کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، شوہر نامدار حضرت عبداللہ کا وصال بھی، جب حمل میں سرکار کو 6 مہینہ ہوا تھا اسی وقت ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ کا وصال بھی ہو چکا تھا جو آپ کے شوہر نامدار سے، ساس کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ جیٹھ اور دیور اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اپنے حجروں اور مکانوں میں تشریف رکھتے تھے۔ عبد المطلب 12ویں شب کی صبح صادق کے وقت خانہ کعبہ میں طواف کے لیے گئے تاکہ ہونے والے پوتے کے شکریے میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے گھر کا طواف کر دیا جائے۔ تو یہ بھی گھر میں موجود نہیں تھے اور دایا نے آنے سے انکار کر دیا تو حضرت آمنہ کا چہرہ اتر گیا۔ سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ ادھر آمنہ کا چہرہ اترا، ادھر حضرت جبریل علیہ السلام کے چہرے پر پرمودگی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ رب العالمین عرض کیا، مولا تیرے محبوب کی ولادت کا وقت ہے اور مکے کے دائیوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، جبریل جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مشیت کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا بلکہ میں نے خود انہیں روک دیا۔ اس لیے روک دیا ہے کہ ان کے ہاتھ ناپاک ہے، ان کے جسم ناپاک ہے، ان کے دل و دماغ ناپاک ہے، ان کا وہ کفر شرک میں مبتلا ہے۔ تو جب ان کا ہاتھ بھی ناپاک ہے، ان کا جسم بھی ناپاک ہے، ان کے فکر بھی ناپاک ہے، ان کے نظریں ناپاک ہے، تو میرا محبوب پاک ہے، اس کی ماں بھی پاک ہے، چاہے ولادت بھی پاک ہے۔ اس لیے میں اپنے محبوب کی ولادت کے موقع پر ناپاک دائیوں کو نہیں بلکہ پاک دائیوں کا انتخاب کروں گا۔ عرض کیا، مولا پھر ارشاد ہوا، جاؤ حوا کے قبر پہ چلے جاؤ، انہیں آواز دو، حاجرہ کے قبر پر چلے جاؤ، ان کو آواز دو، مریم بنت عمران کے قبر پہ چلے جاؤ، انہیں آواز دو، آسیہ زوجہ فرعون کے قبر پہ چلے جاؤ، انہیں آواز دو۔ جبریل نے عرض کیا، مولا یہ تیری بندیاں تو وہ ہیں جن کے انتقال کو ہزاروں سال گزر چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، تمہارا کام ہے آواز دینا اور روح کو لوٹا دینا، یہ میرا کام ہے۔ آپ جائیے، ان کے ہاتھ پاک ہیں، ان کے جسم پاک ہیں، ان کا دل و دماغ پاک ہے، آپ انہیں اٹھائیے۔ جناب جبریل تشریف لے گئے، حضرت حوا کے قبر پہ آواز دیا، سفید لباس میں ملبوس ہو کر حضرت حوا نکلتی ہیں۔ حضرت حاجرہ کے قبر پہ آواز دیا، وہ بھی سفید لباس میں ملبوس ہو کر نکلتی ہیں۔ حضرت آسیہ زوجہ فرعون کو آواز دیا، مریم بنت عمران کو آواز دیا، یہ تمام عورتیں اپنے قبروں سے سفید لباس میں ملبوس ہو کر نکلتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جبریل اب جنت پہ چلے جاؤ اور جنت سے حوروں کی جماعت بھی لے لو۔ عرض کیا، مولا حوا، حاجرہ، مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ فرعون، یہ بات کو سمجھ میں آتی ہے کہ حوا نبی کی اہلیہ ہے، نبی کی ماں ہے، حضرت حاجرہ نبی کی بیوی ہے اور نبی کی ماں ہے، حضرت مریم عیسیٰ کی ماں ہے، نبی کی ماں ہے۔ یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے، مگر آسیہ زوجہ فرعون کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جبریل جب میرے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں فرعون کے محل میں پہنچے تھے، صندوق میں تیرتے ہوئے، تو میں نے آسیہ کے دل میں ان کی محبت ڈالی تھی اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے کلیم کو پالو، ہم تمہیں اپنے محبوب کے تایا ہونے کا شرف بخشیں گے، اس لیے ان کو لے لو۔
لیا، فرمایا جنت میں چلے جاؤ، حوروں کی جماعت لے لو۔ عرض کیا مولا یہ 4 عورتیں تو زیادہ بننے کے لیے کافی ہیں، تو یہ حوروں کی جماعت کس لیے؟ ارشاد الہی ہوا کہ یہ میرے نبی کا قصیدہ پڑھیں گی، وہ 4 عورتیں تو میرے محبوب کے والدہ کی دایا بنیں گی، اور یہ حوروں کی جماعت میرے محبوب کی قصیدہ پڑھیں گی۔ ارے جبریل فرشتوں کے بے شمار جماعت بھی لے لو۔ مولا یہ فرشتوں کی جماعت کیوں؟ ارشاد الہی ہوا نبی کے ولادت کی خوشی کے موقع پر یہ فرشتے جلوس کی شکل میں نبی کی بارگاہ میں درود و سلام نذر کریں گے۔ جشن میلاد النبی کی بنیاد پر ان کا جلوس ہوگا۔ اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جبریل 3 جھنڈے بھی لے لو، ایک جھنڈا مشرق میں، دوسرا جھنڈا مغرب میں، اور تیسرا جھنڈا بیت اللہ شریف یعنی کعبہ مقدسہ پہ نصب کر دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام معزز خواتین کو لے کر، جنت کی حوروں کو لے کر، فرشتوں کی جماعت لے کر مکہ کے سرزمین پر اترتے ہیں۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ دروازہ بند تھا، مگر میں نے اچانک دیکھا کہ میرا حجرہ بڑی بارونق حسن و جمال کی ملکاؤں سے میرا کمرہ بھر گیا، اور میں نے حیرت و استعجاب میں ڈوب کر ان سے پوچھا اے بیویوں آپ ہیں کون؟ آپ تو مکہ کی معلوم نہیں ہوتی، آپ خاندان بنی ہاشم کی بھی معلوم نہیں ہوتی، آپ قبیلے قریش کی بھی نہیں معلوم ہوتی، نہ عرب کی معلوم ہوتی ہے، نہ عجم کی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہاں کعبہ ہے اور حج و زیارت کے لیے پوری دنیا کے مرد اور عورتیں یہاں آتے ہیں۔ ہم سبھی کو جانتے ہیں کہ اس ملک کی عورتیں کیسی ہوتی ہیں، تو آپ کو اس عرب و عجم کی عورتیں معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ جب آپ نے یہ فرمایا ایک بیوی آگے بڑھی اور حضرت آمنہ کے قدم کا بوسہ دیا، اور قدم کا بوسہ دینے کے بعد اپنا تعارف کرتی ہیں کہ میں آسیہ زوجہ فرعون ہوں۔ دوسری بیوی آگے بڑھی، انہوں نے حضرت آمنہ کے دست انور کو بوسہ دیا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا میں مریم بنت عمران ہوں۔ تیسری بیوی آگے بڑھی، حضرت آمنہ کے پیشانی کو چوما اور فرمایا میں ہاجرہ زوجہ ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ چوتھی بیوی نے حضرت آمنہ کے سر کا بوسہ دیا اور فرمایا میں حوا زوجہ آدم ہوں۔ تو حضرت آمنہ عرض کرتی ہیں اے بیویو تم تو انبیاء کی مقدس مائیں ہو، ہمارے لیے قابل احترام ہو۔ ان بیویوں نے جواب دیا یہ سچ ہے کہ ہم نبی کی ماں ہیں، مگر آمنہ مرتبہ تمہارا بہت بڑا ہے کیونکہ ہم نبی کی ماں ہیں اور تم امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہو، جو ختم نبوت کا تاج پہن کر کے دنیا میں آئے گا۔ اس لیے اگر ہم نبیوں کی بیویاں ہیں مگر مرتبہ تمہارا ہم سے بڑا ہے کیونکہ تم امام النبی جین کے ماں بنو گی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر میں نے کیا دیکھا، بہویں جو ساتھ میں آئی تھی جنت سے خوشبوئیں لے کر آئی تھی، میرے پورے گھر میں انہوں نے خوشبو کو چھڑک دیا اور میرا پورا گھر خوشبوؤں سے مہک اٹھا۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ بڑے حسین و خوبصورت کے چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے منہ میں اور اپنے پاؤں میں ہیرے اور جواہر میرے مکان پہ لٹانے لگے۔ ہم اور آپ نبی کے جشن کی خوشی میں بریانی بانٹتے ہیں، نبی کے جشن کی خوشی میں بالو شاہی کھلاتے ہیں، جلیبی بانٹتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، مگر اللہ نے اپنے محبوب کے ولادت کے موقع پر موتیاں تقسیم فرمائی، جواہر تقسیم فرمائی۔ پھر حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے پیاس کا احساس ہوا، جبریل علیہ السلام نے شربت پیش کیا اور فرمایا اشربی یا آمنہ، آمنہ اسے پی لو۔ فرماتے وہ شربت کا حال یہ تھا کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا،
شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ میں نے پیا، جبریل نے کہا اشربی آمنہ اور پیو۔ میں نے دوسری بار پیا، فرمایا اور پیجیے۔ تیسری بار میں نے پیا، میں بالکل آسودہ ہو گئی، مگر پیالے سے قطرہ بھی کم نہیں ہوا، کیونکہ ظاہر یہ شربت دنیا سے نہیں تھا، آخرت سے آیا تھا، جنت سے آیا تھا، اور جنت کی نعمتیں گھٹتی نہیں ہیں، اس لیے شربت کا پیالہ بھرا کا بھرا رہا۔ میں نے 3 مرتبہ پیا اور میں آسودہ ہو گئی۔ پھر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے مؤدب ہو کر عرض کیا اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا رحمت للعالمین، اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا حبیب اللہ۔ اور پھر خرجہ منی نور، میں نے کیا دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور ظاہر ہوا اور محمد کریم پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نور اتنا روشن و منور تھا کہ میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات بھی دیکھ لیے اور شام کے بصرہ نامی بازار میں چلتے ہوئے اونٹوں کے گردن بھی دیکھ لیے۔ حضرت عبداللہ معزز سامعین، حضرت عبد المطلب بتا چکے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گئے تھے تاکہ وہ شکرانہ ادا کرے اس پیدا ہونے والے پوتے کے تعلق سے۔ عبد المطلب کا بیان ہے کہ صبح صادق وقت میں نے کیا دیکھا کہ میں جب شکرانے سے فارغ ہو گیا تو کعبہ مقدس جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مقام ابراہیم کہاں ہے، اور ٹھیک مقام ابراہیم کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکان تھا جس میں آپ پیدا ہوئے تھے۔ عبد المطلب کا بیان ہے ادھر میرے پوتے محمد پیدا ہوئے، ادھر میں نے کیا دیکھا کہ خانہ کعبہ پہلے جھوما اور جھومنے کے بعد مقام ابراہیم کے طرف سجدہ ریز ہو گیا۔ اسی حدیث کی روشنی میں مجدد اعظم سیدنا امام رضا محدث بریلوی ارشاد فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھوؤں کی لطافت کے لاکھوں سلام۔ جب نبی پیدا ہوئے اور کعبہ مکرم نے مقام ابراہیم کی طرف سجدہ ریز ہو کر نبی کی عظمت کا اعلان فرمایا۔ معزز سامعین، 3 دن تک یا 7 دن تک جب نبی پیدا ہوئے پوری دنیا میں آپ کی آمد کا اعلان ہو گیا۔ لاکھوں فرشتوں نے پوری دنیا میں شور کیا۔ روایت میں آتا ہے حیوانات ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، جنگل کے درندے پرندے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، یہاں تک دریا کی روانی نبی کی آمد کے بنیاد پر اس کے موجیں تیزی سے ماری خوشی کے بڑھنے لگی۔ پہاڑوں میں اعلان ہو گیا، گلی کوچوں میں اعلان ہو گیا کہ اللہ کا مقدس پیغمبر جلوہ گر ہو چکا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا کہ آپ پیدا ہوئے تو آپ کا سر سجدے میں تھا اور آپ کے زبان اقدس پر رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی جاری تھا، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ دوسری روایت میں ہے کہ رب حبلی امتی کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل اور بائیں ہاتھ سے زمین پر ٹیک لگا کر شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور ارشاد فرماتے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ معزز سامعین، سرکار کی ولادت کے بعد بہت مشہور روایت ہے کہ سویبہ یہ ابو لہب کی کنیز تھی، باندھی تھی، اس نے جا کر اپنے آقا ابو لہب کو اطلاع دی، اے ابو لہب
تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں ایسا حسین و جمیل بیٹا پیدا ہوا ہے کہ آسمان نے ایسا حسین و خوبصورت بیٹا کبھی نہیں دیکھا ہوگا، جن کے چہرے سے روشنی اور تابندگی ظاہر ہے۔ خوشی میں ابو لہب نے شہادت کی انگلی سے صہیبہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا اذهبی انت حرہ، اس خوشی کی بنیاد پر جاؤ، ہم نے تم کو آزاد کر دیا۔ ابھی میرے مصطفیٰ نے زمین میں قدم رکھا ہے۔ سب سے زیادہ مظلوم عورتیں تھیں۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لاتے ہی حضرت صہیبہ کو آزادی کا پروانہ عطا کر دیتے ہیں، اور اس طرح مظلوم عورت کی اعانت کا دور اللہ کے نبی کی ولادت پر شروع ہو جاتا ہے۔ ابو لہب کے انتقال کے بعد حضور کے چچا حضرت عباس نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تم تو زندگی بھر نبی کی دشمنی کرتے رہے، مرنے کے بعد بتاؤ تمہارا حال کیا ہے؟ تو ابو لہب نے جواب دیا مت پوچھو، بہت بری حالت میں ہوں، مگر دوشنبے کے دن اس انگلی سے جس سے میں نے نبی کی ولادت پر صہیبہ لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، پانی کے چند قطرات نکل آتے ہیں جسے میں پی کر کے تھوڑی دیر کے لیے سیراب ہو جاتا ہوں۔ اب غور کریں، نبی کی ولادت کی خوشی میں ایک کافر و مشرک نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تو مرنے کے بعد اس کو یہ اجر ملا، کیونکہ جو کافر نبی کی ذات سے متعلق اگر کوئی کام کرتا ہے تو آخرت میں اسے ضرور انعام ملے گا، جیسے ابو لہب کو ملا، جیسے ابو طالب کو ملا۔ معزز سامعین، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد حضرت آمنہ نے 3 یا 7 دن تک کے دودھ پلایا۔ اس کے بعد دودھ پلانے کا کام حضرت صہیبہ ہی کی قسمت میں آ گیا، اور حضرت صہیبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی رہی۔ عرب کا دستور تھا، وہاں کے روسا کے یہاں یہ پہلے سے دستور چلا رہا تھا کہ جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے دودھ پلانے کے لیے صحرا نشین عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، جو جنگلات میں بستی تھیں، جہاں کی آب و ہوا بہت صاف ستھری ہوتی تھی، جہاں کی زبان عربی بڑی ٹکسالی ہوتی تھی، اس میں کوئی دوسری زبان کا لفظ ملتا نہیں تھا۔ اس لیے روسائے مکہ کی عام عادت تھی کہ بچے کی پیدائش کے بعد صحرا نشین عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے، وہی ان کو دودھ پلاتی تھی اور وہی ان کی تربیت کرتی تھی، اور تاکہ یہ بچہ تندرست و توانا بھی ہو جائے، دل و دماغ بھی اس کا قاعدے سے مضبوط ہو جائے، اور یہ بہترین آب و ہوا کی بنیاد پر صحت مند ہو جائے۔ قبیلے بنی سعد کی عورتیں جہاں پر بڑی پریشانی تھی، قید کا زمانہ تھا، گھروں میں پاشی پریشانی تھی، اسی ارادے سے مکہ میں آئی تھی کہ چلیں اگر کوئی بچہ مل گیا تو ہم اس کو دودھ پلائیں گے، اس کی پرورش کریں گے، اور پھر ان کے والد گرامی سے انعام و اکرام لیں گے، ہماری معیشت میں مضبوطی آئے گی۔ آنے والی عورتوں میں حضرت حلیمہ بھی تھی۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر اونٹنی پر سوار تھے۔ حضرت حلیمہ کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، وہ بھی اپنے والد کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھا۔ حضرت حلیمہ گدھی، جس کو دراز گوش کہا جاتا ہے، اس پر سوار ہو کر کے آئی تھی۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ جب میں مکہ آئی تھی تو میری اونٹنی بڑی ہی کمزور، بڑی لاغر تھی، چل نہیں پاتی تھی، چلتے چلتے بیٹھ جاتی۔ دراز گوش جس پر میں سوار تھی انتہائی کمزور، یہ بھی چلتے چلتے بیٹھ جاتا تھا۔ مکہ ہمارے قبیلے کی سب عورتیں مجھ سے پہلے مکہ پہنچ گئیں، اور مکہ پہنچنے کے بعد روسا کے بچوں کو انہوں نے دودھ پلانے کے لیے لے لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بچے۔ جب میں نے دیکھا مکہ میں کوئی بچہ نہیں ہے تو میں عبد المطلب کے پاس حاضر ہوئی۔ دائی حلیمہ فرماتی، عبد المطلب نے پوچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، تم کس قبیلے کی ہو؟ تو میں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے، میں بنی سعد کی ایک فرزند ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں ماشاءاللہ، نام بھی اچھا ہے، حلیمہ، حلم اور تحمل والا،
قبیلہ بھی اچھا ہے بنی سعد نیک بختی والا، تم ہی اس لائق ہو کہ میرے پوتے محمد ابن عبداللہ کی رضاعت کا کام انجام دو۔ اس طرح حضرت حلیمہ حضرت آمنہ کے پاس پہنچی۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ جب میں حضرت آمنہ کے پاس پہنچی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس میں ملبوس تھے اور ہرے رنگ کا ریشم کا گدا تھا جس پر آپ آرام فرما رہے تھے، سینے پر آپ ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو میں نے جیسے ہی محمد عربی کے سینے پہ سر رکھا، انہوں نے آنکھیں کھول دی اور مسکرائے، آنکھیں کھول دی اور مسکرائے، اور آنکھوں سے ایسی روشنی نکلی کہ میں چکا چوندھ ہو گئی۔ فرماتی ہے فطرتاً میرے دل میں اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ بے تاب ہو کر میں نے محمد عربی کو اپنے گود میں لیا اور میں نے اپنی دائنی چھاتی ان کے منہ میں دے دیا، حضور پینے لگے۔ فرماتی ہے میرے چھاتی میں دودھ نہیں تھا، میرا بچہ عبداللہ دودھ نہ ہونے کی وجہ سے روتا رہتا تھا، مگر جیسے ہی میں نے پیارے محمد کو اپنے گود میں لیا، رب العالمین نے محمد کے قدموں کی برکت ظاہر کرنا شروع کر دیا، میرے دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں۔ اللہ کے نبی نے دائیں چھاتی سے دودھ پیا اور بایاں چھاتی جب میں نے ان کے منہ میں ڈالا تو پینے سے آپ نے انکار کر دیا۔ ولادت ہی کے وقت بچپن ہی میں آپ دنیا کو درد دینا چاہتے ہیں کہ محمد عربی کسی کا حق مارنے کے لیے نہیں آیا، یہ ہر حق وہ حوالے کو اس کا حق دینے کے لیے آیا ہے، کیونکہ حضور کو معلوم تھا کہ میرا ایک بھائی عبداللہ بھی ہے جو ابھی دودھ پیتا ہے، اس لیے سرکار نے بائیں چھاتی کا دودھ نہیں پیا اپنے بھائی عبداللہ کے لیے۔ معزز سامعین، پھر حضرت حلیمہ چند دنوں کے بعد قیام کرنے کے بعد اپنے قبیلے کے لیے روانہ ہوئیں۔ اٹھنی اتنی تندرست ہو گئی تھی کہ اس کے دونوں تھن بھی دودھ سے بھر گئے تھے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نے اتنا دودھ دہا کہ خود بھی سیراب ہوا، مجھ کو بھی سیراب کیا۔ اٹھنی بھی بڑی تندرست ہو گئی اور دراز گوش جس پر میں سوار تھی بہت تندرست، اور یہ سب جب قافلے کے ساتھ چلے تو میری اٹھنی سب سے آگے بڑھ گئی۔ قافلے کی عورتیں حیران تھیں اور کہتی تھی حلیمہ کیا یہ وہی اٹھنی ہے جس اٹھنی پر تم سوار ہو کر کے آئی تھی؟ کیا یہی دراز گوش ہے جس پر تم سوار تھی؟ فرمایا ہاں اٹھنی تو وہی ہے، دراز گوش بھی وہی ہے، مگر سوار بدل گیا ہے۔ اور یہ ساری برکتیں محمد عربی کی ہیں۔ قافلہ آگے بڑھا تو حضرت دائی حلیمہ فرماتے ہیں درخت کے نیچے ہم لوگ ٹھہرے، وہ درخت خشک تھا، مگر جیسے ہم نے محمد عربی کو گود میں لے کر اس کے نیچے قیام کیا وہ درخت تر و تازہ ہو گیا۔ بکریوں کا ایک ریوڑ گزر رہا تھا، جب اس نے مجھے دیکھا تو ساری بکریاں میرے طرف دوڑ کر کے آئیں اور محمد عربی کو سجدہ کیا، اور ایک بکری جو سب سے بڑی تھی اس نے محمد عربی کی پیشانی کو چوما۔ اس طرح اللہ کے نبی کے قدموں کی برکتیں ظاہر ہوتی رہیں، یہاں تک کہ حضرت حلیمہ اپنے قبیلے بنی سعد میں پہنچ چکی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ولادت کے طفیل میں ہمارے اور آپ سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، مسلمانان عالم کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مدارس و مساجد و مقابر کی حفاظت فرمائے، اپنا اور اپنے محبوب کا سچا عشق اور سچی محبت عطا فرمائے۔